اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ الفاتحہ میں جو دعا مانگی گئی کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا اور اس پہ چلائے رکھ، اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب آ گئی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، کہ یہ ڈرنے والوں کے لیے، انابت کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو یہ کہا گیا کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، تو سورۃ البقرہ میں اور اس کے بعد پورے قرآن میں صراط مستقیم کا تعین کر دیا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، کہ اگر کوئی بندہ صراط مستقیم چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، قرآن سیکھے۔ اور سورۃ الفاتحہ میں یہ کہا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سورۃ البقرہ میں یہ کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ہر چیز کا جیسے ایک مرکز ہوتا ہے کہ درخت کا جو بیج ہے یا کسی بھی پودے کا، کسی پھل کا جو بیج ہے، اس کے اثرات سارے کے سارے اس کے پھول میں، اس کے پھل میں، اس کے تنے میں، اس کی شاخوں میں، اس کے پتوں میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر صورت کا ایک مرکزی عنوان ہوتا ہے، ہر صورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، اور پھر اس کے اثرات دلائل کی صورت میں پوری اس صورت کے اندر اس دعوے کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس میں اثرات ہوتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو عبادت اپنے رب کی کرو، وہ رب جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، اور جن جن کو انہوں نے حاجت روا بنا کے رکھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، مشکل کشا سمجھا ہوا ہے، فرمایا ان کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا، یہ بھی مراد ہے۔ تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا الہ اکیلا اللہ ہی الہ ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں یہ مرکزی مضمون ذکر کیا گیا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ تبارک و تعالی کی، اور الہ صرف اللہ پاک ہے۔ اس کے بعد اس میں بہت سارے مسائل سورۃ البقرہ میں ذکر کیے گئے ہیں، کیونکہ سورۃ البقرہ یہ اس کو فسطاط القرآن بھی کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کا خیمہ ہے۔ سورۃ البقرہ انتہائی فضیلت والی صورت ہے۔ سورۃ البقرہ کو کوہان کی مانند بھی کہا گیا ہے، کہ جیسے اونٹ کا جو جسم ہے اس میں اونچی چیز وہ کوہان ہوتی ہے، اونچی اونٹ کی کوہان، تو اسی طرح قرآن میں سورۃ البقرہ یہ کوہان کی مانند ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی فضیلت بھی بہت ہے پڑھنے کے اعتبار سے۔ سورۃ البقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہاں پر شیطان نہیں آ سکتا۔
کوئی جادو وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ فرمایا سورۃ البقرہ کی 10 آیات کہ یہ شروع والی 3 آیات اور اس کے بعد آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے ساتھ بعد والی 2 آیات اور سورۃ البقرہ کی بالکل آخر والی آیات، آخری جو رکوع ہے، یہ 10 آیات جو بندہ شام کو پڑھ لیتا ہے، فرمایا کسی قسم کا اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قسم کے نقصان سے بچا لیتے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ کی جہاں تلاوت ہوتی ہے فرمایا شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سورۃ البقرہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے لگے ایک فریضے پہ، تو پوچھا کہ کیا پڑھا ہوا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سورۃ البقرہ یاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سردار بنا دیا اس قافلے کا، فرمایا کہ اسے سورۃ البقرہ یاد ہے۔ تو سورۃ البقرہ بہت سارے احکامات، بہت سارے نواہی، بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہے۔ اور اس کا نام البقرہ کیوں ہے؟ نام کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قصہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، جس کے اندر وہ گائے والا واقعہ ہے۔ تو اس واقعہ کی وجہ سے اس سورت کا نام البقرہ پڑ گیا۔ اور اس کا ربط اس انداز نام کے اعتبار سے ربط بھی یہ بنتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لا نعبد البقرہ ولا نستعینھا، ہم گائے کی عبادت نہیں کرتے اور نہ اس سے مدد مانگتے ہیں، گائے کی عبادت نہیں کرتے اور نہ گائے سے مدد مانگتے ہیں۔ جیسے کہ ہندو جو ہیں وہ گائے کی عبادت کرتے ہیں، تو گائے کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، گائے کی عبادت نہیں کرتے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ بڑی فضیلت والی حامل سورت ہے۔ وہ جو واقعہ آتا ہے کہ حضرت اسید بن حضیر، بخاری شریف میں روایت ہے، وہ تلاوت کر رہے تھے اور ان کا بیٹا یحییٰ ان کے پاس سویا ہوا تھا۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں اور گھوڑا جو ہے وہ بدکنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی سورۃ البقرہ کے، وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، پھر انہوں نے تلاوت چھوڑ کے بند کر کے ایک مرتبہ دیکھا، پھر تلاوت شروع کی، دوسری مرتبہ پھر دیکھا، اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ جب تلاوت بند کر دیتے تھے گھوڑا بدکنا بند کر دیتا تھا، اور تلاوت شروع کرتے تھے تو گھوڑا دوبارہ بدکنا شروع ہو جاتا۔ پھر بالآخر انہوں نے تلاوت بند کر دی اور تسلی سے دیکھنے لگے کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن جو ہی ان کی نظر اٹھی اوپر تو دیکھتے ہیں کہ جیسے چراغ ہیں، روشنیاں ہیں بہت ساری، وہ آسمان کی طرف جا رہی ہیں واپس، وہ بالکل نیچے اتری ہوئی تھی، قریب آئی ہوئی تھی اور پھر آسمان کی طرف وہ جا رہی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جس وقت ذکر کیا حضرت اسید بن حضیر نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسید اگر تو پڑھتا رہتا حتیٰ کہ صبح ہو جاتی اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے اور یہ فرشتے تیری تلاوت سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اللہ پاک کی طرف سے سکینت اترتی ہے، رحمت اترتی ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے حضرت اسید بن حضیر جس وقت فرشتے اترے۔ تو سورۃ البقرہ انتہائی فضیلت کی حامل ہے۔ فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جنہیں محکمات کہا جاتا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں ہن ام الکتاب و اخر متشابہات،
کچھ جنہیں محکمات، ام الکتاب محکمات، اور دوسری آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ اور ام الکتاب اور محکمات وہ آیتیں ہیں کہ جن سے بالکل واضح طور پر امر نہیں، کوئی ایسا اصول جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے بالکل واضح۔ اور متشابہات وہ آیتیں ہیں کہ جن کے معنی کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے کہ جو سمجھ نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی چیز کوئی نہیں جانتا۔ متشابہات میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جن کا بالکل ظاہری معنی بھی معلوم نہیں ہے، جیسے الف لام میم، حا میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور اسے کہا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھید ہیں، راز ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، فرمایا اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اور عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی حروف جو ہیں وہ اپنے کلام میں شامل کیا کرتے تھے، اس لیے اہل عرب نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ کلام پاک جب اترا ہے تو وہ سنتے تھے، حروف مقطعات استعمال ہوتے تھے، وہ سنتے تھے، تو انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ جو عرب کے ادیب تھے اور شعراء تھے وہ اس طرح کا کلام کیا کرتے تھے، ان کی عادت تھی۔ تو یہ کلام کی بلاغت میں یہ چیز شامل تھی، اس لیے جب قرآن میں یہ پڑھا گیا تو کسی نے اس پر یہ اس انداز سے اعتراض نہیں کیا کہ یہ الف لام میم کیا ہے، ایسا نہیں۔ اور دوسرے جو متشابہات ہیں وہ متشابہات ہیں کہ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ید کا لفظ کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ۔ اب ہاتھ کی نسبت، ہاتھ کا ہر کسی کو پتہ ہاتھ کیا ہوتا ہے، تو ہاتھ کا معنی تو معلوم ہے، لیکن جب ہاتھ کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی گئی کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو پھر جو ہے وہ اس کی مراد متعین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس کی مراد کیا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ مطلب اس کا مراد اس کی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے حقیقی مراد، اور اللہ پاک کی قدرت مراد ہے کہ جیسے مراد ہے اللہ پاک ہی جانتا ہے، اس طرح کے۔ تو جو متشابہات اس طرح کے ہیں کہ جن کا ظاہری معنی معلوم ہے، لیکن جب ان کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی جاتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی حقیقی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ ہے وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب شک کس اعتبار سے نہیں ہے؟ شک اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شک کرنے والے تو لوگ موجود ہیں، شک کرنے والے تو موجود ہیں، تو پھر یہ معنی، دوسرا معنی جو ہے کہ ھدی للمتقین، متقین سے مراد ہے منیبین، ڈرنے والے اور رجوع کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو جو بندہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف اس کے لیے ہدایت بن جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو لا ریب فیہ کا تعلق ھدی للمتقین کے ساتھ، کہ جب کوئی انابت کرتا ہے، جب کوئی قرآن کی طرف چل کے آتا ہے، قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، جب کوئی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں رہتا۔ پھر یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس بندے کے دل سے بھی شک اور کجی اور ہر چیز کو باہر نکال دیتی۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہی ہے کہ جو بالغیب ہے، جیسے جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان،
کہ یہ ہے، اب دیکھی نہیں ہے جنت جہنم لیکن ایمان ہے، اور فرشتے ہیں، یہ نظام جو ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ بھی سب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنایا ہے ان ساری، اور حشر نشر پہ یقین سب کچھ. تو یہ ایمان رکھنا، یہ ہے ایمان بالغیب، ایمان بالغیب. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور فرمایا کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں. نماز قائم رکھنا، قائم رکھنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، جماعت کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے، ہر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کو پنجگانہ طور پر باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے. نماز کا قیام تب ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ایک آدھ نماز پڑھ لی اور سستی کے ساتھ پڑھ لی اور دھیان نہیں کیا، یا جماعت کا دھیان نہیں کیا، یہ ساری چیزیں آداب کا دھیان نہیں کیا، تو پھر نماز کا قیام نہیں بنے گا. قیام یہ ہے کہ جو بندہ بڑی محنت کر کے ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، یہ ہے یقیمون الصلاۃ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ ان لوگوں کی، ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلا یہاں طبقہ، وہ طبقہ ذکر کیا گیا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی کیا صفات ہیں، ان کا ذکر کیا گیا، اور پھر کفار کا ذکر، اور پھر منافقین کا ذکر، کہ یہ تین طبقات جو ہیں یہ اس دور میں موجود تھے، اور بعد میں دو طبقات تو عموماً یعنی ماننے والے اور نہ ماننے والے، اور جو درمیانہ طبقہ ہے منافقین والا، جو اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اور اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کفر میں اٹا ہوا ہے اور کفر جمع ہوا ہے اور ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو ایسا طبقہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں موجود تھا، اور ہر ایسی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ان کو پتہ ہو کہ ہم ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے، دل سے ایمان ہم تسلیم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے ظاہری طور پر ہمیں ماننا پڑے گا. تو ہر ایسے دور میں، ہر ایسی جگہ پہ منافقین کا طبقہ پیدا ہو جاتا ہے. تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو جس ہم نے انہیں عطا کیا، جو ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے ينفقون، خرچ کرتے رہتے ہیں. جتنی بھی صلاحیتیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں انہیں خرچ کرنا، جو مال اللہ پاک نے عطا کیا ہے وہ مال خرچ کرنا، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے پھیلانے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرنا. یہ ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، اپنے مال کو بھی خرچ کرنا، اپنی جان بھی لگانا، اپنا وقت بھی لگانا، ہر چیز کو خرچ کرنا. یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل، جو کچھ نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف جو وحی اتاری گئی ہے قرآن، اس پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف جو احادیث اتری، وہی ایک ہے وہی مطلوب، ایک ہے وہی غیر مطلوب. وہی مطلوب کا مطلب جو تلاوت کی جاتی ہے، یہ مصحف میں جو قرآن ہے، یہ قرآن، یہ وہی مطلوب ہے، تلاوت کی جاتی ہے. اور وہی غیر مطلوب جو تلاوت نہیں کی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان مبارک پہ جو الفاظ جاری کیے گئے، جن کو احادیث کہتے ہیں، احادیث رسول اللہ. یہ احادیث، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینہ اطہر پہ یہ چیزیں اتاری گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے ہیں. تو ہر چیز پہ وہ ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. قرآن پہ بھی ایمان، نبی علیہ السلام کے فرامین پہ بھی ایمان، اور جو پہلے کتابیں اتاری گئیں، صحیفے اتارے گئے، ان پہ بھی ایمان. اور اس کے بعد یہ نہیں کہا گیا
کہ جو آپ کے بعد کتابیں آئیں گی اس پہ بھی ایمان، ایسا نہیں ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ صرف یہ کہا گیا کہ آپ کی طرف جو اتارا گیا اس پہ ایمان، اور جو پہلے اتارا گیا اس پہ ایمان، اور اس کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے بعد بھی کچھ اتارا جائے گا۔ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آنی ہوتی تو اس میں ذکر کر دیا جاتا کہ آپ کے بعد بھی کوئی پیغمبر آئے گا اور آپ کے بعد بھی کتابیں آئیں گی، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھنا۔ تو یہ ایمان والوں کی صفات کا ذکر کر کے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں۔ یہ ایمان والے یہ ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات اور مرتبوں پہ فائز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ پہلا درس بھی سورۃ البقرہ کا اور پہلا طبقہ ایمان والوں کا اس میں ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو منور فرمائیں، مزین فرمائیں، اور ہمیں بھی ہدایت کے اعلیٰ درجات پہ فائز فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔